ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی. تو آپ 3 بر اعظموں کا مطلب یہ سمجھیں کہ کل آباد دنیا، اس لیے کہ امریکہ تو اس وقت دریافت نہیں ہوا، آسٹریلیا بعد میں دریافت ہوا، انٹارکٹیکا تو ابھی تک وہاں آبادی کے امکانات نہیں ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً کل دنیا پر، آباد دنیا پر ان کی حکومت تھی. تو بہلول ان کے ساتھ ایک شخص تھا، مجذوب تھا. بڑی کام کی باتیں لوگ بیوقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن بڑی کام کی اور دانائی کی باتیں وہ ہارون رشید کو بتایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بہلول ہارون رشید کے پاس آیا، اور ہارون رشید نے کہلا رکھا تھا کہ یہ جب میرے پاس آنا چاہے اس کو کوئی روکے نہیں، جب آنا چاہے اس کو آنے دیا کریں. ایک دفعہ وہ آیا تو ہارون رشید نے اس کو ایک چھڑی دی، ایک لاٹھی دی، عصا، کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اور اس دنیا میں اگر تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف شخص نظر آئے تو یہ میری طرف سے اس کو گفٹ کر دینا. اس نے وہ چھڑی لے کے رکھ لی. وقت گزرتا گیا، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، ایک عرصہ گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی. ہارون رشید بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی، کافی علاج کروایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. اور اب اس طرح کے امکانات پیدا ہوئے کہ شاید یہ مرض الموت ہو، اور اس کے بعد کوئی بچنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے. تو بہلول ہارون رشید کے پاس آیا اور بیٹھا، بات چیت کرنے لگا. تو پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں نے سفر پر جانا ہے. تو اس نے کہا کہ سفر پر جانا ہے تو تم تو بادشاہ ہو، بادشاہ جب سفر پر جاتا ہے تو اپنے سے آگے کئی ہزار فوجی بھیجتا ہے، لشکر بھیجتا ہے، سامان بھیجتا ہے کھانے پینے کا. تو تم نے کیا کچھ بھیجا اس سفر کے لیے؟ کتنے فوجی بھیجے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی فوجی نہیں بھیجے، اور اس سفر میں کوئی فوجی وغیرہ نہیں بھیجے جاتے. تو اس نے کہا چلو زیادہ راہ تم نے کتنا لیا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص زیادہ راہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا سفر کتنا لمبا ہے اور کب واپسی ہے؟ تو جواب میں ہارون رشید نے کہا کہ اس سفر پہ جو جاتا ہے وہ پھر واپس بھی نہیں آتا. تو اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، تم چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے اتنے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، لاؤ لشکر کو استعمال کرتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں، اتنا بڑا سفر کہ واپس بھی نہیں آنا، اور تم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی. تو اس وقت بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر ہارون رشید کو تھمائی اور کہا یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے. تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف شخص نظر آئے تو اس کو دے دینا، مجھے تم ہی اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آتے ہو کہ دنیا کے اتنے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے تو تم تیاری کرتے ہو، لیکن آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو یہی لالچ ہے جو انسان کو اسی دنیا کے سفر میں مدہوش رکھتی ہے، کہ انسان اسی چکر میں گھومتا رہے، کہ دنیا کے چکر میں ہی لگا رہے. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے، جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے. انسان دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اتنا پڑ جاتا ہے کہ رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ملی، فرصت ملی تو بچے خود کمانے نکل گئے. جب انسان کو فرصت ملتی ہے تو پھر بچے بھی وقت نہیں دیتے، اس لیے کہ والدین نے ان کو وقت نہیں دیا ہوتا، والدین نے دنیا کو مقصد بنایا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے.